بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے عمران خان کو یو ٹرن ماسٹر کہتے تھے کہ عمران خان بہت زیادہ یو ٹرن لیتا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری آئے روز ایک نیا بیان دے کے اپنے پرانے بیان کی نفی کر لیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے، ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں آج کے ولاگ میں۔ عمران خان کے خلاف جو سائفر کا معاملہ ہے، بشرا بی بی کے ساتھ جو توشہ خانہ کی جیلی رسیدوں کا معاملہ ہے، انٹر بینک میں ڈالر نے آج کیا کچھ کیا، اور اس کے علاوہ بہت اہم خبریں ہیں آج کے ولاگ میں۔ میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کی، تو بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف دا ہاؤس ایک بیان دیا تھا کہ میں نے کہا تھا میاں صاحب اور زرداری صاحب کہ ایسے کام نہ کریں جو آپ نے پچھلے 25-30 سالوں میں فیس کیا، میں اور مریم بھی وہی کچھ فیس کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت میں تشریف فرما تھے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے ہی حکومت کا ٹائم پورا ہوا، حکومت چلی گئی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری آئے روز ایک نیا بیان دے دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا، وہ بیان تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے ایک ہی روز قبل بدین کے اندر بھی ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر کے معاملات میں تو آصف علی زرداری صاحب کے حکم کا پابند ہوں، لیکن سیاسی معاملات کے اندر، کانسٹیٹیوشنل یا قانونی معاملات کے اندر میں پارٹی اور سی سی آئی کا پابند ہوں، جس سے واضح پتہ چلا۔ اور دوسری جانب آصف زرداری صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اب نئے سینسز ہو چکے ہیں تو نئے سینسز کے مطابق نیا الیکشن ہوگا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دونوں کے بیان میں تصادم آ گیا۔ ایک سائیڈ پہ تو 90 دن کے اندر الیکشن کی مانگ کر رہے ہیں بلاول صاحب، دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسز چونکہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں تو اب نئی جو حلقہ بندیاں ان کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اب جو نیا بیان جاری کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ لو جی، کرو گل۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک روز قبل کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے، اب اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا پروگیٹو ہے کہ انتخابات کب ہوں گے اور صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ اعلان ہوگا، لیکن یہاں پر بلاول بھٹو صاحب یہ مینشن کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور بظاہر سب کو لگ بھی یہ رہا ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، چونکہ ابھی جو سینسس کی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس کے بعد اب نئی جو حلقہ بندیوں ان میں 4 سے 5 ماہ لگ جانے ہیں۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو آئے روز اپنے بیان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک میں مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور سب سے بڑھ کر بجلی کے بلوں کی بھی بات کی۔ یہ وہی بلاول صاحب ہیں جب عمران خان کے دور حکومت کے اندر مہنگائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی مہنگائی زیادہ تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کنٹینر لے کر 14 اتحادی جماعت نکلے عمران خان کے خلاف، لیکن جب حکومت میں خود آئے تو سب چیزوں کی قیمتیں اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھیں عمران خان کے دور کو تو ڈبل کر دی گئی۔ پیٹرول 150 سے 250 سے 300 تک پہنچ گیا، اسی طرح بجلی کے یونٹ جو ہے 55 سے 60 پر پہنچ گیا۔ تو یہ ساری قیمتیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال آئے روز ان کی بیان میں جو ہے کچھ نہ کچھ رد و بدل یا یو ٹرن کا عنصر ضرور ہوتا ہے، جس طرح یہ عمران خان کو اس کا ماسٹر کہتے تھے، اب خود بھی کچھ نہ کچھ ان کی پیراہ پر چل پڑے ہیں۔ دوسری جانب جو اہم خبر ہے وہ کراچی سے ہے، جو سانحہ بلدیہ ہوا تھا، فیکٹری میں آگ لگی تھی اور کل ایک فیصلہ سنایا عدالت نے۔ جو سزائے موت کے قیدی تھے ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا، جو عمر قید کے قیدی تھے ان کو جو ہے بری کر دیا سمجھیں۔ لیکن اب ہوا کیا ہے یہاں پر؟ ہوا یہ دراصل میں ایم کیو ایم کے، چونکہ اس میں لوگوں کے نام آ رہے تھے وہ شامل تھے، اب جو ان کے کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، تو ہم عدالتی کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے عدالتی کمیشن کی مانگ کر دی ہے، ڈیمانڈ کر دی ہے یا التجا کر لی ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ایک چرسی کی گواہی پر جے آئی ٹی چلتی رہی۔
تو وہ کس طرح کی گواہی ہوگی؟ یہ ایم کیو ایم کا موقف ہے جو سامنے آیا، میں نے جو آپ کے سامنے رکھا۔ اب عدالتی اس پر کمیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو دیکھنا ہوگا، کچھ بھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا، چونکہ یہ عدالتی صوابدید ہے۔ آپ التجا کر سکتے ہیں، آپ درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جو آپ ڈیمانڈ کریں وہی کچھ ہو۔ بہرحال یہ ایک بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسری جانب آئی ایم ایف میں چونکہ ہم تو آلریڈی گرے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے ایک اور جو ہے ڈو مور کا مطالبہ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی پرتعیش اشیاء کی امپورٹ پر مزید ٹیکس، آئی ایم ایف کی تجویز مسترد۔ جو پرتعیش اشیاء ہیں ان پر مزید جو ہے ٹیکس لگانے کی مانگ کی تھی، ڈیمانڈ کی تھی اور تجویز دی تھی آئی ایم ایف نے، جس کو مسترد کر دیا پاکستانی گورنمنٹ نے۔ اس کو مسترد کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایف بی آر کی بہترین کارکردگی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایف بی آر نے ہدف سے زیادہ 24 ارب روپے جو ہے ٹیکس کی مد میں جمع کیے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ڈو مور کا مطالبہ تھا آئی ایم ایف کا اس کو مسترد کر دیے، اور جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس ڈنڈے کے تو بہرحال اثرات آنا شروع ہو گئے اور بہت بڑے اثرات آنا شروع ہوئے۔ جو آرمی چیف صاحب نے جو ایک اعلان کیا تھا، مبینہ طور پہ ساتھ میں ضروری ہے کہ چونکہ یہ جو ایک بزنس مین تھے انہوں نے یہ بات سارا کچھ سامنے کیا اور کہا تھا، اب ہوا کیا تھا؟ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جو کراچی کے اندر غیر قانونی طور پر آئل جو اللیگلی فروخت ہو رہا ہے، جو ڈالر کی سمگلنگ ہے، جو کرپٹ مافیا ان کے خلاف ہاتھ ڈالیں گے، تو اس کریک ڈاؤن کے جو ہے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ انٹر بینک میں اوپن کے بعد اب انٹر بینک میں بھی ڈالر 1 روپیہ اور 41 پیسے سستا ہو کر 299 روپے 75 روپے تک پہنچ گئے، اور اوپن مارکیٹ میں تو آلریڈی جو ہے 398 پہ چل رہا ہے۔ تو یہ تقریباً 26 سے 27 روپے محض چند دنوں کے اندر ڈالر نے جو ہے اتنی بڑی اونچائی سے چھلانگ لگا کے، سمجھے کیٹو سے چھلانگ لگا کے دڑم سے نیچے آ گئی اور روپے کی قدر میں مضبوطی آ گئی ہے۔ تو یہ کمالات تو ہیں نا۔ بہرحال تو یہ بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے میرے خیال سے پاکستان کی اکانومی کے لیے، بہت بہترین جو ہے یہ ہوگا۔ اگر یہ ڈالر اسی طرح نیچے آتا رہا تو یہ تقریباً 250 کے لگ بھگ تک انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران آ سکتا ہے۔ تو یہ اور ساتھ میں جو کریک ڈاؤن ہے صرف انہی چیزوں پر نہیں تھا، بلکہ بجلی چوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن تھا اس کے بھی ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں۔ لکی مروت کے گوداموں پر چھاپے میں 3000 تھیلے برآمد ہوئے ہیں۔ کس کے جی؟ چینی کے۔ اور گندم کی 30,000 بوریاں برآمد۔ 250 مقدمات بجلی کے حوالے سے جو چوریاں تھیں وہ پکڑی گئی ہیں، وہ ملک کے مختلف حصوں سے جو ہے سامنے آئی ہیں۔ یہ بجلی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ایک مکمل کریک ڈاؤن شروع ہے اور اس کے ثمرات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس ولاگ کا جو سب سے اہم حصہ ہے، وہ چونکہ عمران خان کے جو سائفر کا معاملہ ہے، اس کی جو سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو درخواست دے رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، آج اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساری جرح سنی، اس کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے، لیکن شیر افضل مروت نے موقف کیا اپنایا؟ شیر افضل مروت صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ صوبے سے کیس ٹرانسفر کرنا صرف سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے، اور یہ کام صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے چیف کمشنر یا سیکرٹری داخلہ کی یہ مطلب نہیں ہے اختیار کہ وہ کیس کو اس طرح ٹرانسفر کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ توشہ خانہ کی سزا چونکہ معطل ہو چکی تھی، تو اس کے معطلی کی سزا معطلی کے بعد اٹک جیل میں رکھنا یہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ تو اس پر واضح جو ساری دلائل سنے عدالت نے دونوں جانب سے، دونوں فریقین کے، اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اب عمران خان کا جو آنے والی ہیئرنگ ہے وہ کورٹ کے اندر ہی اٹک جیل میں نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ اس کے برعکس کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن
جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب عمران خان کے لیے جو ہے نرمی شروع ہو جائے گی، اور عمران خان جو ہے ضمانت کی طرف مجھے جلتا ہوا معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ عمران خان آنے والے 2-3 روز کے اندر ضمانت پر رہا بھی ہو جائیں، اور اگر کسی نئے کیس کے اندر گرفتار نہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ ہے جی بشرا بی بی کے خلاف جو جعلی رسیدوں کا کیس ہے توشہ خانہ کے اندر، وہ بھی آج اس میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ آڈیو جو ہے وہ بھیج دیے فرانزک کے لیے، اور میچنگ کے لیے اب جو ہے ملزمہ کی آڈیو ہمیں درکار ہوگی، جس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو آڈیو کی ضرورت تھی، چونکہ اب ملزمہ شامل تفتیش ہوئی تھی، تو اسی وقت آپ کو لے لینی چاہیے تھی ان کی وائس، اس وقت کیوں نہیں لی گی؟ تو جس سے لگتا ہے کہ پراسیکیوٹر جو ہے اس میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے۔ یہ عدلیہ کی جانب سے کہا گیا۔ پراسیکیوٹر نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ واحد کیس ہے جس میں ہم پوری ایمانداری کے ساتھ تفتیش کر رہے ہیں۔ اس بات پر اب پوری ایمانداری کے ساتھ صرف اسی کیس میں تفتیش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، جس بات پر عدالت میں بھی بھرپور کے لگے، اور کہا گیا کہ بیرسٹر سلمان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ اب جیلی آڈیو کا تو نہیں ہے بلکہ جیلی رسیدوں کے، تو آڈیو کہاں سے آ گئی؟ بہرحال یہ آج ایک بحث ہوئی۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اب ان کی آڈیو جو ہے آپ نے ریکارڈ کرنی ہے، میچنگ کروانی ہے، وہ میچنگ کروائیں، اور اب اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی بہانہ نہیں مانیں گے، آپ آڈیو میچ کروائیں۔ اور 26 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لیے بشرا بی بی صاحبہ کی۔ اب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ چینل پر جو نئے ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔